ادب کا مطلع تابان بولے، وہ نقطہ رس دقیقہ دان بولے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ہزار بار گوشویت دہن ز مشک گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیز۔ حضرات، رب تبارک و تعالی قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ۔ ایک بہت ہی مسلم علماء اہل سنت سواد اعظم کے درمیان جو ایک بنیادی عقیدہ ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت کا یہ بہت ہی قدیم، بہت ہی پرانا سواد اعظم رحمہ اللہ کے عقیدے کے مطابق ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام غیب کا علم جانتے ہیں۔ اس دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے ہم کو خبر نہیں ہے، اس پردے کے پیچھے کون ہے ہم کو خبر نہیں ہے۔ رات کی تاریکی میں جب تاریکی پھیل جاتی ہے ہم ایک دوسرے کو نہیں دیکھ پاتے ہیں، مگر میرے آقا کی شان بہت بلند ہے۔ میرے آقا علیہ السلام ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تبارک و تعالی نے مالک و مختار بنا کر کے بھیجا ہے، علم غیب کی دولت اللہ نے عطا کر کے بھیجا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام غیب کی خبریں جانتے ہیں اور غیب بتاتے بھی ہیں۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے۔ قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ چمک چمک کر کے آقا کی عظمت کو بتا رہی ہے، آقا کی عظمت پر دلالت کر رہی ہے۔ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ حضرات، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے پاس غیب کی دولت ہے اور میرے آقا بتاتے بھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آیت من آیات اللہ معجزۃ من معجزات رسول اللہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان، وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے ہماری ایمان کی حفاظت فرمائی، وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے کنز ایمان عطا فرمایا، وہ اعلیٰ حضرت کہ جب وہابیت، دیوبندیت، چکڑالویت، رافضیت، بہائیت، مختلف فتنے ہندوستان کی سرزمین پر قدم جما رہے تھے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت کی ذات، تنہا ذات تھی جنہوں نے عقائد اہل سنت کی حفاظت فرمائی، معمولات اہل سنت کی حفاظت فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اعلیٰ حضرت کا سلام بھی پڑھتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا کلام بھی پڑھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا سلام پڑھو تو ایمان میں تازگی پیدا ہو، اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھو تو ایمان میں تازگی پیدا ہو، اعلیٰ حضرت کی تحریروں کو پڑھو تو ایمان کے اندر روشنی پیدا ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اپنے آقا کے اسی علم غیب کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اپنے سلام میں یوں عرض گزار ہوتے ہیں، اے میرے آقا آپ کی شان تو بہت بلند ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، یا رسول اللہ، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو برو، تم پہ کرو برو۔ اللہ اکبر،
نبی کے علم غیب کی بات آئی ہے تو آؤ ذرا دیکھیں، مکہ کی سرزمین ہے، اسلام کا ابتدائی دور ہے، اللہ کے حبیب اسلام کی تبلیغ و ارشاد فرما رہے ہیں۔ کبھی مکہ کے بازاروں میں حضور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نغمے کو سنا کر کے لوگوں کو ایمان کی دولت سے نواز رہے ہیں۔ کبھی آقا حجر اسود کے پاس حتیم کے اندر، کبھی حرم پاک کے اندر، کبھی صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنے والوں کے درمیان آقا اسلام کی تبلیغ فرما رہے ہیں۔ ادھر کفر کے پیٹ میں درد پیدا ہو رہا ہے، اسلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو روکا جائے، اسلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو روکا جائے۔ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ اور بڑے بڑے صنادید قریش، سرداران قریش اسلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے پریشان ہیں، پیٹ میں درد پیدا ہو رہا ہے۔ کون سا ایسا طریقہ اپنایا جائے کہ اسلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت رک جائے، لوگ یہ قریب نہ جائیں؟ ان کا حال یہ ہے کہ جو لوگ روح زیبا کا دیدار کر لیتا ہے وہ انہی کا ہو جایا کرتا ہے، جو ان کی زبان سے مٹھاس بھری گفتگو سن لیتا ہے وہ مصطفیٰ کا شیدائی ہو جاتا ہے، نبی کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ کون سا ایسا رس گھول پلا دیتے ہیں، کون سا ایسا جان پلا دیتے ہیں اسلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو روکا جائے؟ آج سے 1400 سال پہلے کفر نے جو پلان بنایا تھا آج بھی وہ پلاننگ کی جا رہی ہے، اور یہ تو جنگ ایسی ہے پیارے جو اسلام اور کفر کی جنگ، نور اور ظلمت کی جنگ، دنیا کی ساری جنگیں آتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن ایک جنگ ایسی ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، وہ ہے ایمان اور کفر کی جنگ، وہ ہے نور اور ظلمت کی جنگ۔ جس طرح اندھیرے اور اجالے کے درمیان کبھی صلح نہیں ہو سکتی ہے، جس طرح رات اور اندھیرے کے درمیان، رات اور دن کے درمیان کبھی میل ملاپ نہیں ہو سکتا ہے، جس طریقے پر اندھیرے اجالے ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے ہیں، ایسے ہی اس اسلام اور کفر کی جنگ میں کبھی صلح نہیں ہو سکتی ہے۔ دنیا نے دیکھا ہے جب جب یہ جنگ لڑی گئی ہے، ہر میدان میں لڑی گئی ہے، اور ہر میدان میں اللہ رب العزت نے حق کو فتح مبین عطا فرمائی ہے، اور باطل ہر محاذ پر اور ہر میدان میں ذلیل و رسوا ہوا ہے اور شکست فاش۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت اسلام، نعرہ تکبیر۔ روئے زمین کے جس جس حصے پر کبھی بھی یہ جنگ لڑی جائے گی، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، بے شک حق آیا باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی مٹنا ہے۔ آسمان کی فضاؤں سے رب کریم کی طرف سے یہ آیتیں مجاہدین کے لیے مستجا فضا سناتی نظر آئیں گی۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ تو اسلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو روکنے کے لیے اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گی اتنا ہی ابھرے گا۔ اسلام تیری نفس نہ ڈوبے گے حشر تک، تیری رگوں میں خون روا جاری ہے، اس لیے اسلام کو مٹایا نہیں جا سکتا ہے۔ اسلام اس بڑھتی ہوئی لافانی اور ایسی ہی طاقت کا نام ہے جس کو کبھی مٹایا نہیں جا سکتا ہے، جس کو کبھی فنا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کفر کے پیٹ میں درد پیدا ہوا تھا، چنانچہ نبی پاک رحمت عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو روکنے کے لیے کفر نے پلان بنایا۔ دارالندوہ کے اندر میٹنگ کی گئی، کس کو بلایا جائے؟ ہم تو مکہ کے ہی رہواشی ہیں، مکہ ہی کے باشندے ہیں، ہماری بات اثر نہیں کرتی ہے، ہماری بات اتنی مؤثر نہیں ہوتی ہے۔ میٹنگ میں پلان پاس ہوا، کس کو بلایا جائے؟ گھر کا آدمی اگر کوئی بات کہتا ہے تو اتنی مؤثر نہیں رہا کرتی ہے، اس لیے کسی اور کو بلایا جائے۔ میٹنگ میں یہ بات پاس ہوئی کہ بغل میں ایک ملک ہے یمن، یمن میں ایک حبیب یمنی نام کا ایک بڑا مؤثر شخص ہے، اس کو بلایا جائے۔ وہ آئے مکہ کے لوگوں کو کہے، اے مکہ والوں محمد کے قریب نہ جانا، اے مکہ والوں ان کی گفتگو نہ سننا، اے مکہ والوں ان کے روح زیبا کا دیدار نہ کرنا، اے مکہ والوں ان کی گفتگو سننا نہیں، ان کے قریب نہ جانا۔ دعوت پیش کی گئی، حبیب یمنی وہاں سے چلا
چلا، مکہ آیا اور آپس میں گفتگو ہوئی، کہا ایسا کرو کہ ہم جب تک محمد سے ملاقات نہیں کر لیں گے اس وقت تک بات سمجھ میں نہیں آئے گی، کون حق پر ہے کون باطل پر ہے ہم کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا، اس لیے ان سے ملاقات کرنا ضروری ہے۔ ابو جہل یہ چاہتا تھا کہ ان سے ملاقات نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی اتنا اسلام میں داخلہ لے لے، اس لیے ابو جہل یہ چاہتا تھا کہ ملاقات نہ ہونے پائے۔ چنانچہ بات پاس ہوئی کہ آج رات ان کو بلایا جائے، میرے آقا تشریف لائے، چند نفوس قدسیہ ابھی دامن اسلام میں داخلہ لیے ہوئے ہیں، اسلام کا ابتدائی دور ہے، اللہ اکبر۔ میرے آقا چند نفوس قدسیہ کے ساتھ اور چند صحابہ کرام کے ساتھ جبل ابن قبیس کے پاس تشریف لائے، رات کا وقت ہے، چاند چمک رہا ہے، چاند اپنی چاندنی سے پورے عالم کو منور کر رہا ہے، ادھر آمینہ کا چاند جبل ابن قبیس کے پاس اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ تشریف لایا ہوا ہے، اللہ اکبر۔ بات چلی، گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا، حبیب یمنی نے کہا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ ہاں میں اللہ کا نبی ہوں۔ آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں؟ ہاں میں اللہ کا سچا پیغمبر ہوں۔ کلمہ آپ کا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی میرا کلمہ ہے۔ میں لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے آیا ہوں، بھٹکتی ہوئی پیشانی جو غیر اللہ کے یہاں جھکتی ہے میں اس کو معبود حقیقی کے یہاں جھکانے کے لیے آیا ہوں، میں اس کو رب حقیقی کی بارگاہ میں جھکانے کے لیے آیا ہوں۔ گفتگو کا سلسلہ دراز ہوا، حبیب یمنی نے کہا آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو آپ کو معجزہ دکھانا پڑے گا۔ کون سا معجزہ دیکھنا چاہتا ہے؟ حبیب یمنی تجھے کیا چاہیے؟ اللہ اکبر۔ حبیب یمنی ابھی تک بیٹھا ہوا گفتگو کر رہا ہے، بڑے بڑے طراق کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، گفتگو کا تیور بدلا ہوا ہے، گفتگو کا انداز بدلا ہوا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے، حبیب یمنی نے کہا اچھا اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو وہ دیکھیے چاند چمک رہا ہے، ہاں دمک رہا ہے، ہاں پوری روشنی بکھیر رہا ہے، ہاں پوری روشنی بکھیر رہا ہے۔ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو آپ انگلی سے اشارہ کیجئے چاند تو ٹکڑے ہو جائے، میں آپ کو اللہ کا سچا نبی مان لوں گا، میں آپ کو اللہ کا سچا پیغمبر مان لوں گا۔ حبیب یمنی نے جب اتنا کہا تو میرے آقا مسکرائے، آقا کونین ارشاد فرماتے ہیں حبیب تو یہی چاہتا ہے؟ ہاں میں یہی چاہتا ہوں۔ تب تک مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا، انگلی کا اشارہ پانا تھا کہ آدھا چاند ادھر ہے آدھا چاند ادھر ہے، چاند شق ہو گیا ہے، معجزے شق القمر نما ہو گیا ہے۔ آپ پوری مکہ کی آبادی دیکھ رہی ہے، آدھا چاند ادھر ہے آدھا چاند ادھر ہے۔ ابو لہب یہ کہتے ہوئے ابو جہل یہ کہتے ہوئے بھاگ کھڑا ہوتا ہے کہ یہ تو بہت بڑی جادوگری ہے، اس سے بڑا جادوگر میں نے نہیں دیکھا۔ مگر وہیں پر کچھ لوگ ہیں جو دامن اسلام میں داخلہ لے رہے ہیں، جو اسلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ حبیب یمنی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، چاند تو بھی چمک رہا تھا، آدھا چاند ادھر چمک رہا ہے آدھا چاند ادھر چمک رہا ہے۔ جب حبیب یمنی نے یہ معجزہ دیکھا تو ابھی تک بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہا تھا مگر اب کھڑا ہو گیا، نبی کے روح نبوت پر اپنا چہرہ ٹکٹکی بات کر کے اپنی نگاہ گڑائے ہوئے ہے۔ تب تک اس کی زبان سے جملہ نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اب کلمہ اس نے پڑھ دیا، جیسے ہی کلمہ پڑھا کفر کا سارا پلان دھرا کا دھرا ہی رہ گیا۔ ہم نے تو بلایا تھا اسلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو روکنے کے لیے، مگر حال یہ ہے کہ حبیب یمنی نے کلمہ پڑھ دیا ہے، اس نے کلمہ پڑھ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکات امام اہل سنت اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے شعر میں یہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سورج اٹھتے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، سورج اٹھتے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک،
اندھے نجدی دیکھ لے خدمت رسول اللہ کی۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، عظمت مصطفیٰ۔ قدرت رسول اللہ کی۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ لاورت العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے نعمت رسول اللہ کی۔ اللہ اکبر۔ نبی کونین کا کلمہ پڑھ لیا اور جیسے ہی اس نے کلمہ پڑھا دل میں جو کفر کی گندگی تھی ختم ہو گئی، اجالا پھیل گیا، روشنی پیدا ہو گئی، اجالا پیدا ہو گیا۔ حضرات، کفر تاریکی کا نام ہے، ایمان روشنی کا نام ہے، کفر ظلمت کا نام ہے، ایمان نور کا نام ہے۔ اب دل میں بھی اجالا، جسم کے اندر بھی توانائی، طاقت، نگاہوں میں روشنی۔ اب سرکار کے رخ زیبا کو دیکھ رہا ہے۔ ابھی تک دل کے اندر نبی کی محبت نہیں پیدا ہوئی تھی، مگر جیسے ہی آقا کا کلمہ پڑھ لیا، نبی کا کلمہ پڑھنا تھا کہ دل کے اندر اتھاہ، دل کے سمندر میں نبی کی محبت کا ایک دریا شروع ہو گئے۔ نبی کی محبت دل کے اندر پیدا ہو گئی۔ اب رخ زیبا کا دیدار کر رہا ہے، آقا کے چہرے کو دیکھ رہا ہے۔ نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں حبیب یمنی اور کیا چاہتا ہے؟ سبحان اللہ، اور کیا چاہتا ہے؟ یہی سے اہل سنت و جماعت اور مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کا عقیدہ روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ نبی مالک مختار ہوتا ہے، نبی غیب کی خبریں جانتا ہے، نبی کو اللہ نے پاور دیا ہے، نبی سپریئر ہوتا ہے، نبی طاقت کا مالک ہوتا ہے، نبی صرف جسمانی طاقت کا مالک نہیں ہوتا ہے، نبی روحانی طاقت کا بھی مالک ہوتا ہے، جسمانی طاقت کا بھی مالک ہوتا ہے۔ نگاہ اٹھ جائے مصطفیٰ کی، نبی کی شان تو یہ ہے کہ جو دل کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو۔ زندہ باد، زندہ باد۔ آقا کی شان ہے۔ اب ذرا غور کریں، سرکار کے رخ زیبا کو دیکھ رہا ہے، آقا ارشاد فرماتے حبیب اور کیا چاہتا ہے؟ اور کیا چاہتا ہے؟ تب تک حبیب یمنی نے گفتگو کا رخ پھیر دیا، سوال کا انداز بدل گیا۔ ابھی تک تو خود سوال کر رہا تھا، اب اس نے عرض کیا آقا اب آپ ہی بتا دیجئے کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ کہیے سبحان اللہ۔ اب آپ ہی بتا دیجئے کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ اب آپ غور فرمائیں، آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے مجھے کیا خبر، میرے دل میں کیا چل رہا ہے آپ کو کیا خبر۔ مولانا محبوب صاحب خطیب اہل سنت تشریف فرما ہے، ان کے دل میں کیا بات چل رہی ہے ہم کو پتہ نہیں، ہمارے دل میں کیا بات چل رہی ہے آپ کو پتہ نہیں، کس کے دل میں کیا چل رہا ہے یہ ہم اور آپ نہیں جان سکتے، لیکن وہ مالک و مختار ہے، وہ مالک و مختار نبی ہے۔ آقا فرماتے ہیں حبیب بتاؤ میں تو کیا چاہتا ہے۔ ہاں آقا بتائیے کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں حبیب بتا دو۔ ہاں آقا آپ ہی بتا دیجئے کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تب تک میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں حبیب تیری ایک بیٹی ہے نا۔ تب تک جغرافیہ چہرے کا اور بدلا، کہا ہاں تیری ایک بیٹی ہے، وہ لولی ہے، لگڑی ہے، اندھی ہے، بہری ہے، اپاہج ہے، پیدائشی اپاہج ہے۔ ہاں ہاں یا رسول اللہ میری بیٹی اپاہج ہے، کیا چاہتا ہے؟ تو یہی چاہتا ہے نا کہ تیری بیٹی کو شفا دی۔
زندہ باد تو یہی چاہتا ہے کہ میری بیٹی کو شفا مل جائے. ہاں یا رسول اللہ, ایک باپ اور کیا چاہے گا جس نے اپنی بیٹی کو ہمیشہ اپاہج دیکھا ہو؟ ایک باپ کیا چاہے گا؟ یا رسول اللہ میں یہی چاہتا ہوں میری بیٹی شفا یاب ہو جائے, میری بیٹی کو شفا مل جائے. تب تک میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں حبیب جا, میں نے تیری بیٹی کو شفا دے دیا ہے. اتنا سننا تھا وہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا مکہ کے لوگوں گواہ ہو جاؤ, اے حضرت محترم تو گواہ ہو جاؤ, اے خانہ کعبہ کی دیواروں تو گواہ ہو جاؤ, اے جبل ابن قریظ کی وادیوں تو گواہ ہو جاؤ, صفا و مروہ کی وادیوں تو گواہ ہو جاؤ. میں پھر کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.